السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ پرویز مشرف صاحب پر آرٹیکل 6 کمیشن بنا دیا گیا ہے۔ سوال دو تین یہاں پر، کیا یہ معاملہ توڑ چڑھے گا؟ دوسری طرف یہ بھی کہ کیا 3 نومبر سے ہونا چاہیے یا 12 اکتوبر سے ہونا چاہیے؟ بہت سے اور مختلف معاملات زیر بحث ہیں، ان پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ مہمانوں کو میں تعارف کرا دوں، ظفر علی شاہ صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے، بہت شکریہ شاہ جی آپ کا۔ ابصار احمد صاحب تجزیہ نگار، بہت شکریہ ابصار صاحب آپ کا بھی۔ قمر زمان کارا صاحب سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ احمد رضا قصوری صاحب آپ وکیل ہیں، اور پرویز مشرف صاحب کی سیاسی جماعت سے بھی آپ کا تعلق ہے، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ کارا صاحب کیس ٹھیک بن رہا ہے ویسے؟ کاشف صاحب یہ کیونکہ بہت دن ہو گئے اس کیس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتے ہوئے، تو میں تو آن ریکارڈ ہوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جنرل مشرف صاحب سے 2 گناہ ہوئے تھے، ایک 3 نومبر کو ہوا تھا، ایک 12 اکتوبر کو ہوا تھا 99 کو۔ 3 نومبر والا گناہ میری نظر میں چھوٹا تھا، اس لیے کہ اس وقت چند ججز، سپریم کورٹ اپنی جگہ موجود تھی، پارلیمان موجود تھی، صوبائی اسمبلیاں موجود تھیں، پھر وزیر اعظم موجود تھا، چند ججز کو اریسٹ کر لیا گیا تھا۔ آئین کے آرٹیکل کے تحت انہوں نے ایک ایمرجنسی پلس کا ایک فارمولہ نکالا جس کو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انکانسٹیٹیوشنل تھا۔ مارشل لا لیکن نہیں سر، ایسے نہیں۔ مارشل لا جو تھا وہ 99 میں کیا ہوا تھا، میں ایک سیاسی کارکن، میں کوئی قانونی بندہ تو نہیں ہوں، لا کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ 99 میں جنرل مشرف نے کیا کیا تھا، انہوں نے پارلیمان توڑ دی، انہوں نے صوبائی اسمبلیاں توڑ دی، انہوں نے وزیر اعظم کو گرفتار کر لیا، انہوں نے عدالتیں معطل کر دی، انہوں نے پی سی او کے تحت نئے ججز لگائے، انہوں نے چیف منسٹر کو گرفتار کیا، انہوں نے کیسز ان پہ بنائے، ان کے ساتھ تشدد کیا اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ختم کیا۔ وہ بہت بڑا گناہ تھا، سو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دونوں گناہوں کے اوپر ٹرائل ہونا چاہیے۔ قائد صاحب، اگر اس ملک میں تاریخ نہیں ہے فوجی ڈکٹیٹرز کے ساتھ کسی قسم کی کارروائی کی، اگر کوئی کسی چھوٹے گناہ میں کسی کو پکڑ لے، آپ وہی پارٹی ہیں جنہوں نے ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ بھی دیا تھا، جنہوں نے کہا تھا جی ہمارے پسلی نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں، آپ کو یاد ہوگا۔ جی بالکل درست ہے۔ اگر وہ اپنی تھوڑی سی پسلی دکھا رہے تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ جی آپ بڑی پسلی دکھاؤ، ذرا پورا مسئلہ ہی خراب کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تاریخ درست کرنے نکلیں تو جو ڈکٹیٹر آپ کے پاس اس وقت موجود ہے اس کے سارے گناہ پکڑ لیں نا، پھر آپ اس کے بڑے گناہ کو چھوڑ رہے ہیں، اس گناہ میں سمجھتا ہوں الٹیمیٹلی کچھ نہیں ہونا۔ اور کاشف صاحب یہ جو سنگل آؤٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے نا جنرل مشرف کو، کہ سنگل ایک بندے کے خلاف فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو پراسیکیوٹ کیا جائے گا، اس سے واضح ہوتا ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ حکومت کا اپنا فیصلہ نہیں ہے۔ کس کا فیصلہ؟ یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا لہذا ہم کر رہے ہیں، یہ اس لیے اسی فیصلے کو نظیر بناتے ہوئے سنگل مین ٹرائل کی بات کر رہے ہیں۔ میری دانست میں، میں وکیل نہیں ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، میری دانست میں اگر عدالت نے جنرل مشرف کو کسی کیس کے اندر سنگلی کہا تھا تو یہ نہیں کہا کہ باقیوں کے اوپر نہیں کرے۔ اگر آپ نے آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلانا ہے تو پھر سپریم کورٹ کی ججمنٹ پریویل نہیں کرے گی، پھر ججمنٹ کے اندر ریفرنس اپنی جگہ آئین نے پریویل کرنا ہے، آئین جو کہتا ہے اس کے تحت پھر آپ نے سارے لوگ۔ پنڈوراز باکس کھولنے کی بات کریں شاہ جی، وہ کہتے ہیں پھر سنگل بندہ تو نہیں ہے، پھر بہت سارے بندے آئیں گے بیچ میں، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ 12 میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہ کریں، میں کہتا ہوں ضرور کریں، ساتھ میں کوالیفائی کر دیا۔ نہیں وہ بشب ایسی بات نہیں ہے، ابھی تک تو یہ بات جو ہے پس پردہ ہے کہ 1 ہوگا، 2 ہوں گے یا 12 ہوں گے یا 14 ہوں گے۔ اب تو روشن کی طرح نہیں، وہ یہ اس دن ہوگا جس دن کورٹ بیٹھ جائے گی، پراسیکیوشن جو ہے اپنی کمپلینٹ جو ہے، اپنے چلان جو ہے، اپنا 173 کی رپورٹ جو ہے وہ پٹ کر دیں گے۔ اب اس میں ایکیوزڈ، یو آر رائٹ، ایک بھی ہو سکتا ہے جنرل مشرف، چونکہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے نا جب تک پراسیکیوشن اوپن کورٹ میں نہیں آ جائے گا گورنمنٹ جو ہے، مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اور بھی ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اکیلا بھی ہو، مطلب۔ اب اگلی بات یہ ہے، یہ قانون میں لکھا ہوا ہے، ہمارے اس قانون میں جس قانون کے تحت کورٹ بنی ہے، مطلب کہ اگر ڈیورنگ ایویڈنس کوئی ایسی بات آ گئی ہے کہ نہیں جی اس میں تو یہ ظفر علی شاہ کے خلاف بھی آ رہی ہے یا احمد رضا قصوری صاحب کے خلاف بھی آ رہی ہے بات، یہ تو کورٹ جو ہے وہ کوائٹ کمپیٹنٹ ہے کہ اچھا وہ اس ایویڈنس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کہے کہ ٹھیک ہے جی بلاؤ ان کو بھی، اور ان کو بھی اس لائن میں کھڑا کر دے جس میں پرنسپل ایکیوز جو ہے، پرنسپل ایکیوز مین جناب مشرف صاحب، تو وہ ہے دوسری سٹیج، یہ سٹیج۔ تیسری سٹیج یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جناب مشرف صاحب کا جو بادی نظر میں ہم دیکھ رہے ہیں، مطلب کہ ان کا ڈیفنس یہ ہے میں اکیلا نہیں ہوں، میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ اور تھے، پنڈورا باکس کھلے گا، خود قصوری صاحب نے بڑی دفعہ کہا ہے بطور کونسل کے ان کے، اور جناب مشرف صاحب نے بھی کارا صاحب نے کہا ہے۔ تو اس میں اگر ایک پھر سٹیج ٹرائل کے بعد لاسٹ سٹیج ہوتی ہے
کہ ملزم جو ہے مطلب 1 ہوں یا 2 ہوں یا 10 ہوں، جب وہ ڈیفنس میں داخل ہوتے ہیں، چونکہ قانون یہ بھی پوچھتا ہے ہاں بھائی آپ بتائیں آپ کا ڈیفنس کیا ہے، اگر وہاں پر ڈیفنس لائن ہی ایسی ہوتی ہے جنرل مشرف صاحب کی، جی میں تو تھا، میں تو کنفیس کرتا ہوں سائن میرے ہی ہیں، پروکلیمیشن میں نے کیا ہے، ایمرجنسی میں نے ہی لگائی ہے، اور یہ قانون 6 میں نے ہی بنائے تھے، اور یہ تو میں ہی تھا مطلب، لیکن میں نے اکیلا نہیں بنایا، یہ تو میں نے اس کی ڈرافٹنگ تو مجھے قصوری صاحب نے کر کے دی تھی، مجھے اس کے پیچھے میرا پرائم منسٹر اس وقت تھا جو بیٹھا ہوا، وہ میرے ساتھ تھا، میرے ساتھ جو لا منسٹر تھا وہ میرے بہت ساتھ سارے لوگوں کے نام آ میرا سکتے خیال ہے ہیں. کہ جو آئین کی کتاب ہے نا، اس میں آپ ایک شک کی خلاف ورزی کریں یا پورے آئین کی، اس کی سزا وہی ہے. انہوں نے، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں 3 نومبر کا جو ہے وہ خالی ایمرجنسی نہیں تھا، وہ پورا مارشل لا تھا، اور اس میں پوری عدلیہ اور میڈیا اس میں ٹارگٹ تھے جو جمہوریت کے بڑے اہم ستون ہوتے ہیں. پارلیمنٹ اس لیے نہیں بھجوائی جیسا کہ شاہ صاحب نے کہا کہ وہ تو ان کی اپنی تھی، پرائم منسٹر اپنا تھا، ان کا الیکٹورل کالج اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے دن پر ان کا الیکشن تھا نا، الیکٹورل کالج تھا ان کا اپنا. وہ اپنے الیکٹورل کالج کو گھر نہیں بھیجنا چاہتے تھے اس وقت. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا آغاز کہیں نہ کہیں سے ہونا بہت ضروری تھا، وہ چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے. میرا اپنا یہ ذاتی خیال ہے کہ آئین کا ایک آرٹیکل آپ اس کو ایبروگیٹ کریں، اس کو توڑیں یا پورے آئین کو توڑیں، اس کی سزا آرٹیکل 6 کی سزا وہی ہے، چاہے 3 چاہے 5 اکتوبر پہ لگے. تو اسی کہیں سے سرا جو ہے وہ شروع ہوا ہے. یہ اس ملک میں جمہوریت کے لیے، آزادی اظہار رائے کے لیے یہ ایک اچھا شگون ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ ایک صحیح فیئر پروسیس کے ذریعے آرام سے بغیر کسی جلد بازی کے اس کو اس کے جو منطقی انجام تک ضرور پہنچانا چاہیے. ایک بریک کے بعد قصوری صاحب، یہ اب آپ کے سامنے کیس لے آؤٹ کر دیا ہم نے، ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو قصوری صاحب سے اس کا جواب دیں گے. ویلکم بیک ناظرین. قصوری صاحب، بلا گناہ کیا ہے مشرف صاحب نے 12 اکتوبر اور 3 نومبر، دونوں میں پکڑا جانا چاہیے، لیکن چلیں 3 نومبر میں پکڑ. میرا جو آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے، میں پیورلی کانسٹیٹیوشنل دے رہا ہوں، کہ 3 آرٹیکل جو ہیں کانسٹیٹیوشن کے، ان کو ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو ساری بات کلیئر ہو جاتی ہے. ایک ہے آرٹیکل 6 جس کا سب کلوز 2 ہے، جس میں 3 میجک ورڈ استعمال ہوئے ہیں، ایڈر، ابیٹر اینڈ کولیبریٹر، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ تینوں کیٹیگری میں جو لوگ فال کرتے ہیں ان کا وہی جرم ہوگا جو کہ پرنسپل اکیوز کا ہے. دوسرا ہے آرٹیکل، کون آئے گا؟ میں ابھی پہلے کانسٹیٹیوشنل بات کر لوں تاکہ لوگ آپ کے جو دیکھنے والے ان کو سمجھ آ جائے. دوسرا ہے آرٹیکل 12 سب کلاس 2 جو یہ کہتا ہے کہ کوئی پنشمنٹ ریٹروسپیکٹو نہیں ہو سکتی، کوئی لا نہیں ہو سکتا، لیکن جہاں تک تعلق ہے ایبروگیشن آف دی کانسٹیٹیوشن یا سبورشن آف دی کانسٹیٹیوشن، اس کا اطلاق جو ہے وہ 23 مارچ 1956 کو آئین کہہ رہا ہے، لا نہیں، آئین کہہ رہا ہے. تیسرا جو کلاز ہے، آرٹیکل ہے، وہ ہے آرٹیکل 270AA جو یہ کہہ رہا ہے کہ جنرل مشرف کے جو 12 اکتوبر کے اقدامات تھے ماورائے آئین، اس کو 2 امبریلا تھے. ایک تھا ظفر علی شاہ صاحب کا کیس جو تھا، وہ امبریلا تھا، اس نے اس کو کانسٹیٹیوشنل ریکگنیشن دی، اور دوسرا ویلیڈیٹ کر دیا 17 ترمیم نے، 17ویں ترمیم نے. آرٹیکل 270AA میں ذکر ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت یہ دونوں امبریلا لفٹ ہو گئے. جب یہ لفٹ ہو گئے تو آٹومیٹکلی آپ کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ 12 اکتوبر ہو گیا. اب چیز یہ ہے کہ اب اس میں یہ کیوں نہیں 12 اکتوبر کیوں نہیں، کہ 12 اکتوبر اس لیے کہا جا رہا کہ 80 کے لگ بھگ ججز جو ہیں جنہوں نے اوتھ لی، جب جج یوں کہے انگلی اٹھائے گا کسی پر کہ یوں جنرل مشرف آپ نے یہ آئین توڑا ہے، تو 3 انگلیاں تو اس کی طرف ہیں، اسے 3 انگلیوں کا جواب دینا ہے. اس کا جواب یہ آئے گا کہ جناب جس آئین کو اس نے توڑا اس کا ایک اس آئین کے اس کے تحت ایک انسٹرومنٹ، پروکلمیشن آف ایمرجنسی کے تحت ایک انسٹرومنٹ ہے جس کو کہتے ہیں PCO، اس انسٹرومنٹ کے تحت آپ نے تو قسم اٹھائی. You fall in the category of collaborator and abettor. How can an abettor can sit as a judge and باقی ادھر کھڑے ہوں؟ See, so therefore یہ معاملہ گیم یہ گیم کا صاحب تہاڈی گیم یہ بات نکلی ہے تو پھر دور کو لگ جائے گی. بات اصل کشف ایک اور ایشو ہے. دیکھیں میں آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ڈیموکریٹ کے طور پہ، ایک جمہوریت پسند کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے امر کو سزا دینے والا مسئلہ ہے، گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے.
मैं फिर कह रहा हूं उनका फैसला नहीं है। उन्हें करना भी नहीं था। नहीं, उन्होंने फैसला पता नहीं करते या ना करते, मैं नहीं कहता, क्योंकि मियां साहब तो कह रहे हैं मैंने अपना गुनाह छोड़ दिया, मैंने अपने अपने जो मेरे साथ जाती है मैंने माफ कर दिया। नहीं मियां साहब अब तो- कैसे माफ कर सकते हैं? नहीं, ये भी क्लियर कर दे जी। मियां साहब के साथ जो जाती होने वाली जाती अच्छा, है, जाती जाती तो है, वो तो माफ कर सकते हैं, वो कोई ऐसी बात कह रहे नहीं हैं कि मैंने माफ ये कर लेकिन दिया, नेशनल जाती है। लेकिन जनरल मुशर्रफ ने जो गुनाह किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। इस मुल्क के अंदर ये रवायत पड़नी चाहिए, इसी तरह जमहूरियत मजबूत होगी। कोई खाली मेरी और आपकी बातों से तो नहीं होगी ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप अपनी तारीख को दुरुस्त करने निकले हैं, चले सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ही निकले हैं, लेकिन अगर आपने ये फैसला कर लिया है तो पहली बात यह है कि अगर मैं जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन के फैसला, या आप भी करते रहे प्रोग्राम, तो आज तक तो हम यही कहते रहे हैं, हमारा ये ख्याल था एक प्रोग्राम के अंदर, 2 प्रोग्रामों के अंदर, जस्टिस सईद उस्मान सिद्दीकी साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा जी बल्कि अगर 3 नवंबर से भी अगर करते हैं तो इवन देन जिन जजेस ने, जिस अदालत ने इनको आइन में अमेंडमेंट करने का और 3 साल हुकूमत करने का इख्तियार दिया था, उनके पास तो वो अपने पास इख्तियार नहीं था, तो सवाल रुकेंगे नहीं। शाह साहब वाली बात के सवाल रुकेंगे नहीं। दूसरी बात यह है, लेकिन कारे साहब मुझे जो अम्ब्रेला उठा दी गई, सवाल नहीं रुकेंगे, अम्ब्रेला उठ गई। मैं और बात 12 अक्टूबर पे लग सकता है। मैं और बात करने लगा। आप लोग बज़िद क्यों हैं 12 अक्टूबर? मैं ये बिल्कुल जगह से जानना चाह रहा हूँ। यार आपने एक सवाल किया, मैं कोई बज़िद नहीं हूं, मैं तो आपने खुर्शीद शाह साहब तो बहुत वाज़ेह अल्फाज में कह चुका है कि जी 12 अक्टूबर से होना चाहिए, वरना हिमायत नहीं करेंगे। ये आप छोटा गुनाह है, वो बड़ा गुनाह शाह साहब ने ये नहीं कहा कि हम हिमायत नहीं करेंगे। मैं भी कह रहा हूँ, शाह साहब भी कह रहे हैं, मेरा ख्याल है आप भी कह रहे हैं। सवाल सिर्फ ये है, हम ये कह रहे हैं कि आप 3 नवंबर से कर रहे हैं, करिए, वेरी गुड, लेकिन आप 12 अक्टूबर से अपनी तारीख को दुरुस्त करने का फैसला करें। और ये जो ख़त्म करने का ना, जी उनको 17वीं तरमीम के इफेक्ट ख़त्म हो गए, नहीं भी हुए, तो जो अदालत 17वीं तरमीम जनरल मुशर्रफ ने अपने ख़ास मकसद के लिए अपनी चुनी हुई पार्लियामेंट से करवाई थी, अपनी हुकूमत, अपनी कैबिनेट से, जिनके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस था, उनसे वो सारी पास कराई थी। उस असम्बली के अंदर मैं मौजूद था, शाह साहब की जमात में हमने वोट नहीं किया था, उसको अपोज किया गया था, वो मेजॉरिटी से पास हो गई। लेकिन 18th अमेंडमेंट जो सारी कौम की यूनानिमस पास तरमीम है, जिसमें सदर इख्तियार ले नहीं रहा, दे रहा है, जिसमें वजीर आजम फेडरल गवर्नमेंट इख्तियार ले नहीं रही, सूबों को दे रही है, और जिसमें अपने आइन को क्लीन किया जा रहा है, उस तरमीम को अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सब्जेक्ट टू रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, और आज भी उसके खिलाफ केस रखा हुआ है, और 19वीं तरमीम उसी की वजह से हुई है। मैं ये आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, 19वीं तरमीम हुकूमत को उसी वजह से करनी पड़ी, यूनानिमस सारी जमातों को मिलकर, कि 18वीं तरमीम के ऊपर केस आ गया है, ये दोनों इदारों का लड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये अगर 18वीं तरमीम रिव्यू हो सकती है, तो वो तरमीम जो बेलाफाइडी ऑलरेडी स्पीक्स बेलाफाइडली, वो क्यों नहीं रिव्यू हो सकती? या गवर्नमेंट जाकर रिव्यू कराए, या सुप्रीम कोर्ट खुद सुओ मोटो में रिव्यू करे और करे उसका फैसला। असल मसला क्या है? ये 12 अक्टूबर 3 नवंबर का मसला क्या है? ये जजेस को बीच में लाना चाह रहे, इफ्तिखार चौधरी साहब को लाना चाह रहे हैं बीच में। असल मसला है कि हर एक का हमारे मुल्क में जमातों का, सियासी जमातों का या ग्रुप्स का अपना अपना कोई टारगेट है। मुझे तो ये समझ आ रही है, लेकिन बात वजन है अहमद रज़ा कसूरी साहब की भी और कमर ज़मान कायरा साहब की भी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं जो जितना आर्गूमेंट किया उन्होंने आइन के हवाले से, वो बात बिल्कुल ठीक है, और ख़ास तौर पे 18वीं तरमीम के बाद तो इसमें कोई वो गुंजाइश रह ही नहीं जाती। इशू ये मेरा एक पाकिस्तानी शहरी के तौर पे, एक सहाफ़ी के तौर पे मेरा ये ईमान है कि एक जुर्म पे आप शुरू कर रहे हैं, इसको तमाम जो जमहूरी क़ुव्वतें हैं, जो जमहूरियत को सपोर्ट करती हैं, वो इसको मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुँचाएँ इस केस को, और साथ वो मुतालबा जारी रखें कि 99 वाला भी किया जाए, और उस पर करें। और फिर जैसे कसूरी साहब ने कहा, ये 1956 से होना है। तारीख़ में ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जब तारीख़ दुरुस्त करने के लिए तो बहुत बहुत दूर तक कौमें गई हैं, उन्होंने कब्रों जी बिल्कुल को लटकाया गया था, कब्र से निकाल के तो वो ये चीजें होती हैं। आप हम कसूरी साहब इत्तेफाक करते हैं कि लटकाना चाहिए, ऐसा मैंने लॉ मस्ट टेक इट्स कोर्स। मैं ये नहीं कहूंगा इट इज येट टू बी प्रूव्ड कि वेदर जनरल मुशर्रफ ने जो किया वो जो है मैं ये नहीं कहता कि दैट वाज द रिक्वायरमेंट। जफर अली शाह केस में वो आपका ख्याल है कि जो 12 अक्टूबर को हुआ वो रिक्वायरमेंट थी उस वक्त? आइन तोड़ देना जरूरी है? वो सुप्रीम कोर्ट ने 750 सफ़े का जजमेंट है, जिसमें तमाम इकोनॉमिक लॉ एंड ऑर्डर रियासत को बचाता है या आइन को, ये माइंडसेट तभी टूटेगा जब ये केस और इसके बाद बाकी केस खुलेंगे और उन पर सजा, चाहे जो मर गए हैं, मैं ये नहीं कहता कब्रें खोदें, लेकिन अलामती तौर पे उनको भी सजा होनी चाहिए। ये माइंडसेट तभी बदलेगा कि जी रियासत को बचाता है या आइन को। आइन के बगैर रियासत का तसव्वुर नहीं है इस दौर में। ये समझाने की जरूरत है ऐसे एडवेंचरिस्ट को
جو یہ چاہتے بار بار یہ جو آگے بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یار کانا صاحب، لیکن میں وہ شاہ صاحب کی بات تو ہے کہ جنرل مشرف پہ اس وقت، میں جنرل مشرف کا سب سے بڑا مخالف ہوں، لیکن جنرل مشرف اس وقت تک الیجڈ ہے نا، کنوکٹڈ تو نہیں ہے. ان کے خلاف ایک کمیشن بنا ہے، کورٹ بنی ہے، کورٹ میں ان کا کیس بنا. اگر وہ کنوکٹڈ ہے، مجرم نہیں ہے، اگر کنوکٹڈ ہے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے تحت، تو پھر ان کو سزا آلریڈی ہو چکی ہے. پھر کیا فیصلہ ہے بھائی؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سوری صاحب یہ سزا تو ہونی ہے. آپ کہہ رہے ہیں مجھے پریشانی اس بات کی ہو رہی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں سمجھتا ہوں انہوں نے گناہ کیا ہے. یہ میری رائے ہے. سپریم کورٹ میں یہ آرگو ہوا، اے کے ڈوگر نے، انہوں نے کہا جناب آپ نے تو فرد واحد کو یہ پیراگراف میں پڑھ دیتا ہوں کہ وہ ذمہ دار ہے اس آئین کو توڑنے کا. اب جو ٹریبیونل بننا ہوتا ہے صرف اتنا فیصلہ کرنا ہے کہ سزائے موت دینی ہے، عمر کا. دس واز آرگوڈ اینڈ ججز بڑے سن رہے تھے. بڑے اس ملک کا ڈائلیما یہ ہے کہ اس میں جو فوجی ڈکٹیٹرز آئے ہیں انہوں نے آئین کو اٹھا کے باہر پھینکا ہے، پبلک مینڈیٹ کو اٹھا کے کسی اور جگہ پھینکا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس رائٹ ہے ملک کو رول کرنے کا. دو باتیں رکھ دی کر دو. ایک افسر صاحب نے کہا کہ اس کا پہلے ابھی تو قانون بننا ہے. قانون بنا ہوا ہے اور آج کا نہیں بنا ہوا، 1973 کا بنا ہوا ہے. دیٹ از دیئر، اور اسی قانون کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے. فیصلہ یہ کرنا ہے آئین ٹوٹا کہ نہیں. اب دوسری بات پروسیجر میں کہنا چاہ رہا تھا. پروسیجر بھی بنا ہوا ہے. اچھا پھر لیکن اس پہ تھا نو میں بالکل میں بیٹھے میں بتائیں مجھے پروسیجر ہی کہتے ہیں تو سب کچھ ہو رہا ہے. یہ 1973 والا میں کہہ رہا ہوں، وہ ہے ہائی ٹریزن پنشمنٹ ایکٹ 1973. جو کورٹ والا ہے وہ ہے کرمنل امینڈمنٹ 1976 کا. وہ بنا ہوا سب کچھ ہے، کوئی نئی چیز لانے والی بات نہیں ہے. مطلب سوری صاحب یہ تھی کہ صرف وفاقی حکومت آرٹیکل 6 کے ہے نا، وہ تو آئین میں لکھا ہے وفاقی حکومت مقدمہ قائم کر سکتی ہے. پہلی دفعہ وفاقی حکومت نے پہلی دفعہ یہ کیا کسی قانون میں لکھا قانون میں لکھا ہوا. آئین میں بھی سر فیڈرل گورنمنٹ آئین میں بھی لکھا ہے. میں عرض کرتا ہوں سر، وہ جو میرا مطلب صرف یہ کہ وفاقی حکومت نے پہلی دفعہ شروع تو کریں، ایک آغاز ہوا ہے، نقطہ آغاز بنا اچھا ہے. قصوری صاحب کا جو زیادہ تھرسٹ ہے وہ بیٹر کولیبریٹر، جو مدد کرنے والے ہیں، جو ساتھ ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے ایک بہت بڑا، اور اس سے پہلے ایک بہت بڑا حقیقت ہمارے ملک نے دیکھی ہے کہ اس میں بھی، اور لکیلی اور لکیلی قصوری صاحب اس میں کمپلیننٹ ہے بھٹو صاحب کے کیس کی. بھٹو صاحب کا وہ جو مرڈر کیس ہے، بھٹو صاحب واز ناٹ پریزنٹ ایٹ دا اسپاٹ جب جس بزرگوں کو، جناب سردار صاحب کو، غلام محمد صاحب کو، والد صاحب مارا گیا، اس وقت بھٹو اس چوک میں موجود نہیں تھا. بھٹو کو لپیٹ میں لیا گیا تھا بھٹو صاحب کو کہ کولیبریٹر اینڈ بیٹر والی اسی تھیوری میں جو اب صاحب کہہ رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ بیٹر اور کولیبریٹر جو ہے، جس کا بھی انہوں نے پوری پچھلی اسمبلی کا بھی یاد، میں کب اللہ کی مہربانی سے تو بس سوار میں کسی مارشل آوا کا نہ امیر رہا ہوں، نہ دوست رہا ہوں، نہ ووٹر رہا ہوں، نہ سپورٹر رہا ہوں. اب اللہ کی مہربانی سے میں چیلنج کرتا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ بیٹر اور کولیبریٹر کس وقت، اب اگر ماشاء اللہ لگتے وقت یا لگا ہوا ہے کرائم کرتے وقت یا کرائم کرنے کے بعد آپ وہ، بلکہ ایک ججمنٹ میں کہ ان ایڈمنس دی آرم the laws are silent. جب اسلحہ آ جاتا ہے، بندوقیں گوجنے لگتی ہیں تو قانون جو ہے وہ دڑ بٹ جاتا ہے. قانون، ہاں میں پنجابی لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں پنجابی لفظ استعمال کر رہا ہوں. اب وہ جو لاز وہ خاموش ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ بھائی اس میں کولیبریٹر، تو وہ جب قابو کر لیتا ہے اپنا مارشل ایڈمنسٹریٹر، اور 13 سال 14 سال 10 سال حکومت کرتے ہیں، تو اس وقت کیا اس کے دور حکومت میں ایک شخص، عباسی صاحب ٹکٹ لے کے ریل کا یہاں سے کراچی جا رہے ہیں، بھائی آپ اس کے دور میں سفر کرتے رہے تو آپ تو کولیبریٹر ہیں. آپ تو کولیبریٹر نہیں ہو سکتے. وہ کولیبریٹر وہ ہوگا ایٹ دا ٹائم آف دی کمیشن آف دا کرائم، وہ کولیبریٹر ہوں گے. آئی ایگری ود قصوری صاحب جو ہوتے وقت اس کا ساتھ دیں. ایگزیکٹلی. اب آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں، آپ اس دور میں ٹیکس پے کرتے ہیں، ٹیکس پے جو ہے وہ کولیبریٹر ہو گیا. Continued crime. It's a continued crime. بی بی شہید Now that's the principle. Continued crime. وہ میں مان لیتا ہوں. Continued crime from 12 اکتوبر till 3 نومبر. سپٹمبر 7 اس لیے وہ جو نواز شریف اور میں نے کہا کہ وہ مجلس شورا ضیاء الحق وہ پکڑے جائیں گے، کنٹینیوڈ کرائم. سر مسئلہ یہ ہے ہم کیوں اس معاملے کو اٹھا رہے ہیں. دیکھیں میں آپ سے کاشف، اللہ کرے
یہ فیصلہ جو گورنمنٹ نے سپریم کورٹ کے کہنے پہ کیا ہے، گورنمنٹ اس معاملے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس کو لے کے چلیں، پاکستان کی تاریخ کلین ہونی شروع ہو، سارے معاملے ایک دفعہ میں درست نہیں ہو جائیں گے. یہ بھی ایک بہت بڑا قدم ہے. بالکل میرا اگر مطالبہ 12 اکتوبر کا ہے، کیا ججز کو پھنسانا چاہ رہے ہیں آپ؟ افتخار چودھری صاحب کو بیچ میں لانا چاہ رہے ہیں؟ بھائی جو بھی آتا ہے، میں آتا ہوں تو مجھے بھی اس میں آنا چاہیے. اصل مسئلہ یہ افتخار بات چودھری صاحب کو بیچ میں بالکل لانے کا ہے ایسا نا، نہیں. پیپلز پارٹی. ورنہ آپ کہتے ہیں اس ملک میں کبھی یہ کام نہیں ہوا. ہم کب روک رہے ہیں یار؟ چھوٹا سٹیپ، بیبی سٹیپس بھی ہوں تو ہمیں اس میں بھی خوشی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں بیبی سٹیپ نہیں، ہمیں جائنٹ لیپس چاہیے اس ملک میں. نہیں بھائی، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو کیجئے. ہم کہہ رہے ہیں اس کو کیجئے، 3 نومبر کو کیجئے، یہاں سے شروع کریں. لیکن 12 اکتوبر 99 ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گرفتار کر کے ان کے اوپر مرڈر ٹرائل کیا گیا تھا. ان کو خلاف جو کیس بنا تھا کیا تھا؟ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جو کیس تھا وہ ٹریجن کا کیس تھا. ان کو سزائے موت دینے کے چکر میں تھے. وہ چھوٹا سا جرم نہیں تھا یار. اگر ہم کہہ رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ 100% یہ نقطہ آغاز ہے. میں افطار صاحب سے اگری کرتا ہوں، لیکن ایک بات کہہ کے میں اپنا آرگومنٹ ختم کر دیتا ہوں. بی بی شہید وزیر اعظم تھی، ججز کیس کا فیصلہ آ گیا. بی بی کو کسی نے کہا کہ محترمہ ہمارے خلاف فیصلہ آ گیا. انہوں نے ایک بڑی تاریخی بات کہی تھی. انہوں نے کہا فیصلہ ہمارے خلاف نہیں آیا ہے، جنہوں نے فیصلہ کیا ہے انہوں نے اپنے خلاف فیصلہ کیا. اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ اپنے خلاف فیصلہ ہو گیا، ثابت بھی ہو گیا. سو گزارش یہ ہے کہ یہ بہت محتاط طریقے سے اس کیس کو کھولنا چاہیے. آپ کہتے ہیں 12 اکتوبر کر کے اپنے خلاف فیصلہ کر لیں. اور بھائی اس میں جو بھی آتے ہیں نا، کیس حکومت کا کہہ رہے ہیں جو نہیں ہوتا. دیکھو یار کاشف، کوئی مقدس گائے تو نہیں ہے نا، کوئی مقدس گائے نہیں ہے. اب بھائی صاحب بات آ گئی مقدس غائب ہے نہیں. کوئی ججز کو بھی پکڑا جائے گا اگر یہ معاملہ. اصل مسئلہ ججز کا ہے. وہ جو پرانی رائیولری چل رہی نہیں، تھوڑا سا میں عرض کرتا ہوں. I agree with you، بچت کسی کو بھی نہیں بچنا چاہیے اور نہ کو بچ سکتا ہے کہ اگر کوئی غیر آئینی بات کرے تو. یہ بڑی بات ہے کہ بچ نہیں سکے گا کوئی. یہ سوال یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اب دیکھیں نا، ماشاء اللہ ہمیشہ ایک مائنڈ یا کوٹری لگاتی ہے 5-7 جن. وہ لائے سنیک بیٹھا ہوا سیاچین میں بیٹھا ہوا، وہ تو نہیں لگاتا، وہ تو ووٹ نہیں دیتا. یا کوئی جلسہ تو نہیں ہوتا کہیں گے بھائی لگا دو جی جنرل صاحب مطلب ہے. اب یہ کہیں گے اب یا اگر جس طرح یہ کہتے ہیں جی پٹوڑا باکس کھلے گا، یہ 12 اکتوبر کا ہو یا 3 نومبر کا ہو، اور جس طرح کچھ لکھا ہوا بھی ہے اس 3 نومبر کے اس پروکلیمیشن میں کہ اگر جنرل مشرف صاحب کے ساتھ ان کے 9 یا کتنے کور کمانڈر ہوتے ہیں مجھے پتہ نہیں، مجھے یہ میکانزم نہیں پتا، تو ان کو بھی لایا جائے. کیوں نہیں؟ اور ان کا ڈیفنس کیا ہوگا یہ کہہ دیا ہمیں نہیں پتا. یہ جنرل صاحب نے بلکہ ایک کسی اسی طرح خالد مقبول صاحب نے تو انکار کر دیا. گورنر تھے پنجاب. اسی طرح افتخار صاحب، میں کو وکیل نہیں ہوں افتخار صاحب کا، لیکن اسی طرح افتخار صاحب ون آف دی ججز امنگ 17 میں سے ایک تھے. کتنے رکنی ارشاد 16 یا 17 تھا، 17 تھے. ارشاد حسن خان صاحب آج دی چیف جسٹس. لیکن عدالت میں تو میں یہ اختلاف نہیں کر رہا، میں اختلاف نہیں کر رہا، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ عدالت کا چلنے کا طریقہ کار اور فوج کا چلنے کا طریقہ کار شادی بڑا مختلف ہوتا ہے. وہ ڈسپلن کیس ہے ان کے نام سے، فوج کا اپنا ڈسپلن ہے. فوج کے ڈسپلن میں سے باہر نکلنا جنرلوں کے لیے مشکل کام. نہیں، جج ٹرین کیا جاتا ہے اس کام کے لیے کہ آپ فیصلوں سے اختلاف کر سکتے ہیں بڑے بینچ میں. اگر یہ بات ہوتی تو یہ آرٹیکل 6 میں جس میں قصوری صاحب نے زور دیا ہے کولیبریٹر کا بیٹر کا، یہ کبھی نہ ہوتی. یہ بات نہیں ہے، یہ آلموسٹ جو ڈیسیژن ہے، مطلب اگر ڈیسیژن اگر آپ کا بورڈ ہے، اے آر وائی کا بورڈ بیٹھا ہوا ہے 12 آدمی کا. میں معافی چاہتا ہوں، میں افتخار چودھری صاحب کو بڑا پسند کرتا ہوں، لیکن یہ بات مت کہیں کہ یہ فیصلہ اس طرح اے آر وائی کا فیصلہ ہوتا ہے. آپ سپریم کورٹ کے جج کا فیصلہ اور کائرہ صاحب کا اور میرا فیصلہ. نہیں، آپ نے مس کر دیا، وہ آپ نے کر دیا نا، وہ گڑبڑ کر دیا. گڑبڑ نہ کریں آپ. بات جو میرا پوائنٹ ہے اس کو تھوڑا سا غور کریں. سمجھائیں. میں وہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ کور کمانڈر آپ کہہ رہے ہیں 9 ہے یا 10 ہے، مطلب ہے ہیڈ آف دی آرم فورسز یا ہیڈ آف دی کور کمانڈرز از ون مین. اچھا، اب وہ فیصلہ مجھے نہیں پتا، فیصلہ انہوں نے ان سے بات کر کے کی یا یہ دیٹ آئی ڈونٹ نو. میں تو صرف مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ اس میں اگر اس کے ایک ڈیسیژن میں دیکھیں نا، وہ سارے ایک قسم کے ہیں نا، سارے لیفٹیننٹ جنرل ہیں، اور وہ اگر فیصلہ کرتے ہیں ایسا کوئی کہ پھاڑ دو اس کانسٹیٹیوشن کو
یہ ملک بقول قصوری صاحب کہ ملک جا رہا ہے اس کے یہ آئین وائن پر پھینکو مطلب. تو وہ تو وہ بھی آئیں گے اس فیصلے میں. میں تو آپ کی انڈائریکٹلی آپ کی بات کر رہا ہوں. آپ اسی طرح جو ججز ہیں ان کا ہیڈ بھی ایک اوپر بیٹھا ہوا ہے. اب بہت سارے لوگوں کا کہا جی ہم بڑے افسر کے سامنے کیا کر رہے جی, ہمارا بڑا افسر ہے, ہمارا بڑا افسر. کاشف صاحب گزارش یہ ہے, شاہ صاحب بڑے سینئر لائر, جو ڈسپلن فورسز ہوتی ہیں وہاں پہ صرف فیصلہ باہر آتا ہے, اس کی ڈیٹیل نہیں آیا کرتی. ٹھیک ہے, عدالت ہر جج اپنا انڈیپینڈنٹ مائنڈ ڈیسائیڈ کر کے لکھتا ہے کہ میں اپنے آرگومنٹ فلاں 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 بیان ہوا, فلاں فلاں ایویڈنس آئی, اس کے اوپر میرا اوپینین یہ ہے, فائنل ججمنٹ میں اختلافی نوٹ کہتے ہیں وہ. اور کور کمانڈرز کا فیصلہ صرف یہ آتا ہے وہاں پہ پریس ریلیز آتی ہے, یہ فیصلہ ریلیز اور بات ہے. میں کہتا ہوں ان کے کور کمانڈر کانفرنس کے اندر ہونے والے فیصلوں کی ڈیٹیل کبھی آپ کے پاس نہیں آئے گی, لیکن ججز کے فیصلے عوام کے لیے ہوتے ہیں اور وہ ایک 4 سے ہوتے ہیں, 2-3 سے ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے, آج کل ہمارے ملک کے اندر ویسے کافی عرصے سے روایت یہ ہے ڈسینڈنگ نوٹ کم ہی آتے ہیں, یونانیمس ہو جاتے ہیں. تو شاہ صاحب شاید اس کا حوالہ دے رہے ہیں. اب صاحب دیکھیے سارا معاملہ افتخار چودھری صاحب کو روپن کرنے کا نہیں, میں نہیں سمجھتا اس چیز کو. پیپلز پارٹی کی گیم تو یہی ہے, ہمیں انڈیویجولز کو آپ ہماری پارٹی نے ٹرین مس کر دی ہے نا. پیپلز پارٹی کی یہی گیم لگتی ہے. دیکھیں میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ہر سیاسی جماعت کے ہر گروپ کے اپنے اپنے ٹارگیٹس ہیں. یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کے لیے اور اسی لیے ہم صحیح پٹری پہ چڑھ نہیں رہے. کچھ چیزیں طے ہو جانی چاہیے. مثلا جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ 4-5 جرنیل ہوتے ہیں جن کے دماغ میں یہ سودا آ جاتا ہے کہ ہم پوری دنیا کو فتح کر لیں گے اگر پاکستان کو فتح کر لیا. ان کے دماغ سے یہ کیڑا نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک منطقی انجام تک لے جایا جائے. ان 4-5 لوگوں کی وجہ سے جس میں ملک اس حالت تک پہنچ جاتا ہے جس میں آج ہم پہنچے ہوئے ہیں. دوسری بات قائرہ صاحب نے کہی کہ کوئی نہیں بچے گا جس نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے. اللہ کرے ایسا ہو, اور یہ تبھی ہوگا جب ہم ایک مثال سیٹ کریں گے. اور میں پھر ان کی جماعت نے جتنی قربانیاں دی ہیں نا امریت کے خلاف, پاکستان کی کسی اور جماعت نے اتنی نہیں دی. وہ ساری کٹھی بھی کرنا ہوتا ہے نہیں دیتی. نہیں ٹھیک ہے, تو اس لیے ان کی طرف سے جب آواز تھوڑی سی ڈھیلی آتی ہے نا کہ اگر یہ مگر کے ساتھ آتی ہے کہ یہ بھی کر لیں تو وہ, پھر بندہ سوچتا ہے یار اگر یہ نہیں سپورٹ کریں گے اس ملک میں یہ چیزیں تو پھر ہم کیسے مثالیں قائم کریں گے. سر ہم کیسے, اور ایک چیز ہمیں اور طے کرنی چاہیے کہ اس مقدس گائے کوئی نہیں ہے, نہ کوئی سیاستدان, نہ کوئی جج, نہ جرنیل اور نہ ہی صحافی. درست فرمایا. آئین کے سامنے سب کے ساتھ برابری کا سلوک ہونا چاہیے. جس نے کیا ہے اس کا حساب ہونا چاہیے. ہم تو ایک دفعہ ایک کیس کا فیصلہ کر لیں, صرف اس میں یہ میں کھڑا ہوا ہوں نا. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف, یہ کوئی جماعت نہیں کہتی. یہ بار بار ہم نے کہا کہ میاں صاحب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. پیچھے مڑ کے جب قدم بڑھائیں گے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے نا. نہیں, ہم پیپلز پارٹی ہم چھوڑ کے نہیں بھاگتے یار. اب شادی بیٹھے ہم کیا بات کر رہے ہیں. 3-4 چیزیں میں کوئی کہنا چاہتا ہوں. قصہ مجھے یاد آ گیا, مینچسٹر میں میاں صاحب تقریر کرنے گئے تو وہاں پہ بہت سے لوگوں نے یہ نعرہ لگانا شروع کیا, قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا میں نے 12 اکتوبر کو بھی قدم بڑھایا تھا, پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ میں سے کوئی نہیں. کاشف آپ مجھ سے وہ بات کہلوانا چاہتے ہو وہ انہوں نے مسلم لیگ کو کہی تھی اپنی جماعت کو, پیپلز پارٹی کا رول یہ نہیں ہے. کاشف قصوری صاحب لیکن میں سارا سن چکا ہوں. ایک تو چیز یہ ہے کہ چودھری افتخار صاحب نے جو ظفر علی شاہ کیس میں انہوں نے ایگری کیا اور 2 چیزیں دیں. ایک تو 3 سال دیے, حالانکہ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنی پریئر میں کچھ نہیں مانگا ہوتا, صرف کہا تھا میں لیجیٹیمیٹ کر دوں تھی. 3 سال دیے اور 7 فرد واحد کو پاور دی کہ آپ آئین بھی بدل سکتے ہیں, آئین میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں. یہ اس کا آپریٹو آرڈر ہے اور اس کا سیکرٹری جو ہے وہ بھگوان داس بھی ہے جی, اور یہ اپنا چودھری افتخار بھی ہے. نمبر 2 دیکھیں جناب, یہ جو کیس چلایا ہے نا اس کا بنیادی مقصد ہے اس سے ڈائیورشن ٹیکٹکس. جب آپ ایشوز میں انوالو ہو جائے, باک ڈاؤن ہو جائے, یو کانٹ سالو دی پرابلم, تو یو نان ایشو کو آپ ایشو بنانے کی کوشش کریں تاکہ لوگوں کی نگاہ دوسری طرف جائے. دس از سیکنڈ پوائنٹ. تھرڈ از کہ کیونکہ ان پر انگلیاں اٹھا رہے تھے ساری کے آپوننٹ جو تھے بار بار کہ بھائی تم تو گلے پھاڑ پھاڑ کے کہتے رہو کہ ہم ٹرائی کریں گے, اب کیوں نہیں کرتے ہو. انہوں نے بال عدالت کی کورٹ میں پھینک دیا ہے کہ عدالت جانے اور جنرل مشرف جانے. یہ عدالتیں والتیں جو ہیں یہ مجھے ایک فیصلہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. تیسری بات یہ ہے کہ جنرل مشرف اس کیس میں سے ہی ول گیٹ اے کلین چٹ
and like a politically dry clean होके he will emerge as a democrat before the people of Pakistan. मैंने अगले दिन एक प्रोग्राम में भी कहा था, कसूरी साहब गोडा इधर करियो जरा गोडा इधर दादा वास्ता नहीं कर रहे हो अगले दिन एक प्रोग्राम में सब आप पे शर्मिंदा होके निकाल कर दादा वास्ता नहीं गोडा इधर कर गोडा मैं तो ऐसी बात इस केस में से कसूर की वाली बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ मेरी बात मत सुनो। मैं पहले भी कहता था कि इसकी हवा तक नहीं है बाकी केसेस में, तो सब मैं आज भी कह रहा हूँ मैंने पिछले दिन एक प्रोग्राम में कसूरी साहब ड्राई क्लीन होके मुशर्रफ साहब निकलेंगे सबसे। मैंने कसूरी साहब के इसी कमेंट पे ड्राई क्लीन वाले पे मैंने कहा कि कसूरी साहब थोड़ी मेहरबानी करें क्योंकि ड्राई क्लीन में कच्चे रंग उड़ जाया करते हैं और असल रंग निकल आते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके तो इस इशू पे आखिरी क्लोजिंग रिमार्क्स लेंगे। आप वेलकम बैक नाज़रीन। ड्राई क्लीन हो जाएगी मुशर्रफ साहब या और भी ज्यादा खराबी पड़ेगी? तारीख से वैसे तो अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क के अंदर डिक्टेटर हमेशा तारीख से अदालतों से क्लीन चिट लेकर निकलते रहे। तारीख से आते हैं, अदालत से जीत जाते हैं। अदालत से जीत जाते हैं। अल्लाह करे ये अब मामला बदले। ये जिस तरह कसूरी साहब कह रहे हैं मुझे नहीं लगता ऐसे हो। एक बात तो यह है कि जनरल मुशर्रफ मेरी दानिस्त में, अब मैं जजमेंट अपनी तो दे सकता हूँ, कोर्ट की नहीं, और उनके खिलाफ जो कुछ होना है वो कोर्ट की जजमेंट पे होना है। हाँ, जनरल मुशर्रफ इस गुनाह के मुजरिम हैं और ट्वाइस उन्होंने मेरी नजर में सर मैं अपनी जजमेंट में है तो मुजरिम है ना सर, मार्शल लॉ भी लगाया मुजरिम और चीज है, मुजरिम है जिसको कोर्ट डिटरमिन कर दे गुनाहगार, दैट्स अ मुजरिम। मुलजिम है जिस पर इल्जाम हो। कसूरी साहब मेरा आर्गुमेंट जरा सुन लीजिए। मैंने क्या कहा? मैंने कहा जी मेरी दानिस्त में, कानून के दानिस्त की बात ही नहीं कर रहा, मैंने यही कहा कि उनको सजा कानून ने देनी है, फैसला वहां होना है। लेकिन मेरी अगर पर्सनल जजमेंट आप पूछते हैं तो मैं ये समझता हूं, मेरी जमात ये समझती है कि जनरल मुशर्रफ ने 2 गुनाह किए हैं और बिल्कुल किए हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अल्लाह करे ये केस जो है, और इस केस में हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। अगर इजाजत दे कारा साहब, आप ही की हुकूमत कहती थी हमारे में तड़ नहीं है, हमारे में पसली नहीं है करने की, अगर कोई करने जा रहा है तो आप क्यों उनको धक्का दे रहे हैं? अब कह रहे हैं यार, हम धक्का नहीं दे रहे। दूसरी बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट ये कहती थी, और मैं आज भी आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं कि हाँ, वी डायलॉग टू डेमोक्रेसी विद द डिक्टेटर। जनरल मुशर्रफ के साथ हमने डायलॉग किया था, हमने पाकिस्तान वापस आने के रास्ते खोले थे, और अगर बीबी शहीद पाकिस्तान ना आती, मियां नवाज शरीफ भी ना आते, आज ये हालात ना होते। ठीक है, हमने एक डायलॉग किया था, इसमें कोई शक नहीं, कंप्रोमाइज था हमारा। हम कब कह रहे हैं पंडोरा वो भी उसी का हिस्सा था। पंडोरा बॉक्स खुलता तो खुलने दें, तो खुलने दो। काशिफ देखें, ये जो है ना, ये जो बात है कि कश्ती का खुदा तो खुदा ही हाफिज है जो हो रहा है इस वक्त। इसके बाद और क्या, ये तो अल्लाह की कश्ती अपने आप ही चले जा रही है, तो वो तो खुदा ही चलाता है। बाकी जिसके दिल में जहन में जोम आ जाता है कि जी मैं बहुत कश्ती को बचाने वाला हूँ और मैंने बचाई है, उसको फिर अल्लाह ताला इसी दुनिया में चीज़ें दिखा भी देता है। इस जोम का शिकार जो है ना लोगों के लिए जरूरी कानून इसलिए बना है जो अपने हाथ में ताकत सैयद है। अब देखो जी, अब इतना जज्बाती आर्गुमेंट आपने मार दिया है, इसके आगे वो सैयद वो भी सैयद होर ने अकेला मैं खड़ा हूँ सैयद के साथ करबला में, काबे दे वाली और सैयद जीतेगा वही। ये ज्यादा हो गया कुछ, थोड़ा सा 11 साल हुक्मरानी करके गए हैं, और बाकी उनकी दौरे हुक्मरानी में जो कुछ हुआ है उसका जिक्र ना ही करें, क्योंकि जिस हस्ती से मिलाने की कोशिश हो रही है। दूसरी बात, जो सबका पंडोरा बॉक्स खुलने दे, सारों का नाम आने दे, जजेस भी शामिल। मैंने कहा ना कि जब मुकद्दस आइन, अगर आपने आइन की पासदारी करनी है, पूरी कौम को लगाना है कि वो कानून पे चले, आइन पे चले, तो फिर मुकद्दस गाय कोई नहीं होगी। जब इन्होंने कहा ना कसूरी साहब ने कि वो क्लीन चिट लेके आएंगे, देखें मेरा इस आइन पे और इस इंसाफ की एक जो कदर है, वर्चू, मेरा उस पर ईमान है, और मेरे ख्याल में उस ईमान के तहत मैं ये समझता हूँ उनको सजा होनी चाहिए। अगर नहीं होती और उस केस में से वो क्लीन चिट लेके निकल आते हैं तो ठीक है, मैं उस फैसले की नहीं, मैं फैसले की बात, क्लीन चिट मिल कैसे सकती है? एक कानून का रास्ता तो चलने देना। मैं तो सिर्फ भाई अदालत का फैसला है, आपका फैसला अपनी आंखों से इलीगल काम और अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम देखे हैं, अपनी आंखों से देखे हैं, इसको कौन कह सकता है ये आईनी है? अदालत के फैसले को तनकीद करेंगे। अगर हमारा हक है किसी जज के सामने कर सकते ना, अगर किसी जज के सामने अदालत के अंदर मर्डर हो जाए, इवन देन उसका ट्रायल होता है, और हो सकता है कि उसको वो कैपिटल पनिशमेंट ना मिले, क्योंकि उसकी इंटेंशन के बारे में आ जाए। कैपिटल पनिशमेंट नहीं है मसला, पनिशमेंट। इंटेंशन की बात ये कह रहे हैं कि आपके सामने उसमें आपने कहा ना, और आपने कहा ये बल्कि टॉक ऑफ द कंट्री है जी, वो पटोड़ा बॉक्स खुल जाएगा, पटोड़ा बॉक्स
میں نہیں سمجھتا کہ پنڈورا باکس کھلے گا, میں نہیں سمجھتا بطور ایک وکیل کے. ٹھیک ہے, فار آرگومنٹ سے کھلتا ہے, اگر 50 100 200 400 آدمی تو آ جائیں, کیا ہے اس میں, کیا ہے اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے؟ یہ ہے آرگومنٹ, یہ کیا بات ہے؟ ترکی نے 500 جرنیلوں کو سزا نہیں دی ابھی بنگلہ دیش میں 100 سے اوپر جرنیلوں کو انہوں نے سزائے موت دی ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, بغاوت کی اگر کوشش جنرل کی. مشرف کو آئسولیشن میں اکیلے بندے کو ٹرائل کیا گیا تو یہ ہوگا, یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں یہ میں ایمانداری کی بات کہہ رہا ہوں, میں الزام نہیں لگا رہا, لیکن اس کے اوپر یہ کہا جائے گا کہ شاید انہوں نے سنگل آؤٹ کر کے بدلہ لیا. کیا مشرف صاحب نے آئین توڑا تھا کہ نہیں توڑا تھا سر؟ اس میں تو کچھ بالکل توڑا, بالکل توڑا. ظفر علی شاہ کیس میں ساتھ بات کلیئر ہو گئی ہے, اور وہ بات یہ کیس بھی وہ اس کی ججمنٹ بھی قصوری صاحب مان لیں, اچھا قصوری صاحب مان لیں تو مقدمہ تو ہار گیا. اب قصوری صاحب کا آرگومنٹ دیکھیں کہ اس ججمنٹ, وہ ججمنٹ ٹھیک ہے لیکن جس جج نے وہ ججمنٹ پہ سائن کیا وہ غلط ہے. وہ غلط. اچھا بھائی سن یہ دیکھیں یہ کیا یہاں حمود الرحمان کمیشن ہوا, ملک رپورٹ, یہاں میمو گیٹ ہوا کہ حقانی نے اسی تاریخ کو بدلنے کی حقانی نے کچھ سیل کر دیے سیکرٹ, کوئی سیکرٹ کیا سیکرٹ, یہ مطلب میمو گیٹ ہوا, ویئر از دا رپورٹ. اور اب جو ہے اپنا ایبٹ آباد کمیشن, ویئر از دا رپورٹ, یہ بھی نہیں قصوری صاحب وہ کمیشن فیکٹ فائنڈنگ تھے, یہ کمیشن آئین ٹوٹا تھا قائرہ صاحب کہ نہیں ٹوٹا تھا؟ دونوں دفعہ ٹوٹا تھا, دونوں دفعہ ٹوٹا, آئین ٹوٹا تھا, تو ہم یہ کیوں ڈاؤٹ کریٹ کریں گے جی آئین نہیں ٹوٹا؟ نہیں کس نے کہا, ہم تو کہہ رہے ہیں اور بالکل نہیں اصل میں ٹوٹا. ہم سب یہ کہہ ظفر رہے علی ہیں شاہ کیس میں 7.5 صفحے کا 3 نومبر میں تو نہیں ختم وہ سیٹلسائڈ ہو گئے, وہ سارے سیٹلسائڈ ہو گئے. نہیں میں کارا صاحب نے وہ بات ججمنٹ بڑی کی بات اچھی کرتے کہ ہیں. عدالت میں جج کے سامنے بھی قتل ہو جائے نا تو مقدمہ اس کا بھی چلتا ہے. مقدمہ تو ہے, پر یہ تو بات تو سنیں نا, قتل ہوا ہے, بات تو واضح, آپ کو قاتل بھی نظر آ رہا ہے, سب کچھ ہے, لیکن فیصلہ تو ایک عدالت نے دینا ہے نا کہ اس کو یہ سزا دی جائے. اور تو ہیئرنگ چل رہی ہے فیصلے کا. 1 2 3 4 اس 5 بندوں کے پینل میں 4 بندے ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں کہ جی جنرل مشرف گناہ گار ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے, تو ہماری ججمنٹ پہ سزا تو نہیں ہو جائے گی نا. قصوری صاحب اگر ہمارے ساتھ مل جائیں, لیکن کم از کم 10 میں سے 8 آنکھوں نے آئین ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے. اگر آپ کی بات قصوری صاحب مان لیں تو قصوری صاحب تو ہار گئے نا مقدمہ کی. بات یہ ہے بات مخالف سے نہ گھبرا تو ہے, تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے وہ کے لیے. یہ قصوری صاحب اکثر ایسے شعر پڑھ کے لوگوں کو پھانسی پہ لوگ میں نے وہ میں 1-2 دفعہ قصوری صاحب کو کہہ چکا ہوں ہلکی گفتگو میں کہ قصوری صاحب کا یہ اللہ کی مہربانی سے ریکارڈ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ایک وزیر اعظم کو رائٹلی یا رانگلی میں اس میں نہیں جاتا, انہوں نے ڈیتھ سینٹنس دلوائی ہے. اب یہ اپنا ریکارڈ مزید مضبوط کر رہے ہیں, اب ملک کے ایک پریزیڈنٹ کو انہوں نے وہاں لے جانا ہے. عزت سے بری رہوں گا. میں آئین کی بات مشکل ہے, آئین کی میں بات کرتا ہوں, آئین کی بات بڑی بڑی ضروری ہے کیونکہ ساری بات کلوزنگ. آئین کو 4-5 مرشل ایڈمنسٹریٹر آئے, مارا پھینکا پھاڑا, وہ مارا. لاسٹ صاحب مشرف صاحب کی بات کر رہے ہیں اور ان کا تو ڈیفنس بھی یہ نہیں جی ملک بڑا ہے اور یہ بات کی ہے. انہوں نے اتنی تذلیل کی ہے آئین کی, جو کہ خاموش ہے بیچارہ, کتاب ہے مطلب ہے, لیکن کمال دیکھیں اس میں یعنی دنیا جان میں کانسٹیٹیوشن آج کمانڈ کانسٹیٹیوشن کی ہے. اور جنرل مشرف صاحب one of the basic principle is salus populi suprema lex, welfare of the state is the supreme law. لیکن قاضی صاحب صرف آخری بات یہ کہنی welfare of this کہ state is the supreme law. بھٹو صاحب کا کیس ایک عدالت نے کیا تھا جس کو پاکستان اور دنیا بھر کے جورسٹ کہتے ہیں, وہ عدالتی قتل ہوا تھا. وہ گند ہم صاف کرانے کے لیے عدالت میں گئے ہوئے ہیں, اللہ کرے کوئی اور گند نہ پھیلے اس میں. اور گند نہ پھیلے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, کیس ہے 3 نومبر کا ہو 12 اکتوبر کا ہو, لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں وہ قدغن لگانی پڑے گی کہ آگے آنے والے لوگ وہ نہ سوچیں جو اس سے پہلے سوچا کرتے تھے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.